سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر انسان وہ تربیت اس کی نہیں ہو سکی تو اس کے بعد پھر یہ کچھ خصوصیات ہیں، اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر ایسا انسان مصیبتوں میں گھبراتا نہیں، اور آسائشیں حاصل ہو جائیں تو ان آسائشوں کے وقت میں یہ بخیل نہیں ہوتا، اس کا دل بڑا فراخ ہوتا ہے، اور اپنے اللہ کے لیے، اپنے رب کے دین کے لیے خرچ کرنے والا، لوگوں پہ خرچ کرنے والا، جو اللہ نے اس پر احسان کیا ہے اس احسان کو اپنے تک نہیں روکتا بلکہ آگے لوگوں تک بھی اس احسان کو پھیلاتا ہے۔ تو اس میں یہ جو پہلی خوبی ہے کہ الا المصلین، جو نمازی، اور نمازی بھی کون سے، وہ آگے بتا دیا کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، نمازی کہتے ہی اصل میں اس کو ہیں بھائیو کہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کریں۔ تو فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے، یہ خوبی اپنی نمازوں میں پیدا کر لیں آپ، تو آپ کے اندر پھر یہ باقی خوبیاں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ آگے مزید فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اب اس نے کیا کیا ہے کہ والذین فی اموالہم، وہ کہ جنہوں نے اپنے اموال میں حق ہے یا حصہ ہے، معلوم مقرر کیا ہوا، یہ کیا کرتے ہیں اللہ والے؟ جنتی روح ہیں، اور جنت میں جن لوگوں نے بڑی آسانی سے انشاءاللہ داخل ہونا ہے، ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ کماتے ہیں نا، تو ان کا یہ نہیں ہوتا کہ میں نے سارا کھا کے خود ہی ڈکار جانا ہے، بلکہ باقاعدہ اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے اتنا، جو بھی کوئی غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، میں نے ان پر اتنا خرچ کرنا ہے۔ وہ ایک ڈیسائیڈ کر لیتا، اس کی 1,00,000 روپے سیلری ہے تو کہتا بھی 25,000 یہ میرے سائڈ پہ، یہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی راہ پر خرچ کرنے ہیں، اللہ کے دین پر خرچ کرنے ہیں، مسجدوں پہ خرچ کروں، مدرسوں پہ خرچ کروں، دین اسلام کی سربلندی پر خرچ کروں، یا ضرورت مند جو مسلمان ہیں ان پر خرچ کروں، تو یہ 25,000 اس کا ہے، اس کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو اس طرح جو اپنے حصے مقرر کر لیتے ہیں یہ اپنے لیے جنت کما رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، اور ان کی یہ خوبی ہے والذین، وہ جو یصدقون تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین، بدلے کے دن کی، بدلے کا دن یعنی قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ بھائیو تصدیق، دیکھیں تصدیق ایک ہے زبان سے، تصدیق زبان سے کافی نہیں، دل میں بھی پختہ آپ کا یقین ہو قیامت آنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ آج میں آپ کو واضح لفظوں میں یہ بات کہوں کہ آج باتیں صرف زبان کی حد تک رہ گئی ہیں، دل کے اندر اس کا وہ اثر موجود نہیں ہے۔ جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی قسم یہ جرم نہیں ہوتے۔ پھر انسان سے اگر ہو جائے جرم تو فوری انسان پلٹتا ہے، روتا ہے، گر گڑاتا ہے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات کو صحابہ سے غلطی ہو جاتی، ایک صحابی نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لی، یہ بھی اپنی بیوی سے مباشرت ہے، یعنی کہ کوئی غیر جگہ پر اپنی بیوی سے، تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت کر لی۔ تو یعنی اتنی بات کے اوپر بھی اپنے آپ کو یوں تڑپا دیتے تھے کہ ہم جناب یہ اتنا بڑا جرم کر لیا ہے کہ ہم مر گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اور اسی طرح میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ ایک ہی دفعہ صحابہ کی فجر کی نماز رہی پوری زندگی میں۔ یار آپ تصور کریں، آپ کیا ان کی زندگیاں ہیں، ایک طرف میری اور آپ کی زندگیاں ہیں اور ایک طرف ان کی زندگیاں، پوری زندگی میں صحابہ ایک ہی دفعہ ان کی فجر کی نماز جماعت سے رہ گئی۔ تو ان کو جب یہ اٹھے اور جناب دیکھا دھوپ نکل آئی ہے تو دو جملے ان کے بڑے اللہ بڑے ہلا دینے والے، ہلکنا و خسرنا، ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے۔ ہوا بھائی ہماری پہلی دفعہ فجر کی نماز جو ہے وہ رہ گئی۔ اس پر وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اس بات کا ڈر ہے نا کہ بھی کل قیامت کے دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اور میرا حساب ہونا ہے، تو بدلے کا دن کا یقین ہو، یقینی احساس انسان کے دل کے اندر موجود ہو، تو دنیا میں ہونے والی ان غلطیوں کے اوپر انسان تڑپ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا، برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ تو یہ اسی وقت ہوگا
کہ جب دل کے اندر آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں آپ کا دل بھی اس کی تصدیق کر رہا ہوگا تو پھر یہ ڈر پیدا ہوں گے، ورنہ پھر وہ جو حالت ہماری چل رہی ہے نا ایسی ہی چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ والذین من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ جو ہیں کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اچھا یہ ایک بڑی کمال بات ہے، نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ بے خوف نہیں ہو گئے کہ ہم نے جناب بڑا عبادت کا حق ادا کر دیا ہے اور میں تو اب عبادت کر کے جنتی بن چکا ہوں۔ اور میں تو حیران ہوں، ہماری یہاں کی قوم خاص کر بر صغیر کی گناہوں پہ گناہ کیے جاتی ہے اور سمجھاؤ تو کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم، میں یعنی ڈر ہی کوئی نہیں۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتا ہے، اور یہاں کی حالت یہ ہے کہ گناہ کر کے بھی ڈر ہی کوئی نہیں۔ تو مومن تو اپنی تمام تر نیکیوں کے باوجود اس کے انہیں ایک چیز کا یہ ڈر رہتا ہے۔ کیا ڈر رہتا ہے؟ پتہ نہیں یار میری نیکیاں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں یعنی میں نے اپنے اللہ کی عبادت کا حق ادا بھی کیا کہ نہیں کیا۔ یہ ایک ڈر اور خوف ایک مومن کو رہتا ہے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے نا تو آپس میں اقبل بعضهم على بعض، ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، تساءلون، پوچھنے لگ جائیں گے ایک دوسرے سے، بتائیں گے بتاؤ بھائی دنیا کے اندر کون سی تمہاری خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ اللہ کی رحمت ہوئی؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقین، تو کہیں گے بھائی ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، ہمیں اللہ کا ڈر رہتا تھا، ہمیں اللہ کا خوف رہتا تھا۔ اس ڈر اور اس خوف کی بنیاد پر ایک بات کنفرم ہے۔ آپ دیکھیں نا، اب میں آپ کا ایک استاد ہوں، آپ میرے سامنے اگر کوئی سگریٹ پینے والا بندہ ہے میرے سامنے پیے گا؟ کیوں نہیں پیے گا؟ استاد جی کول بیٹھا ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میرے سامنے آپ یہ موبائل چلانا شروع کر دیں گے، ریلیں چلاؤ گے میرے سامنے بیٹھ کے، تو کدی بھی نہ چلاؤ گے، تو استاد جی کول بیٹھے رہے، نہیں چلائیں گے آپ ریلیں چلا دیں نا منڈے استاد جی، یہ ریلیں وغیرہ جو چلتی ہیں تو آپ چلائیں گے نہیں؟ جو استاد جی، آپ کو استاد جی کا ڈر ہے، تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا ڈر نہیں ہے؟ اللہ تو آپ کو عین دیکھ رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ معکم اینما کنتم، وہ ہر جگہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، یعنی اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے دیکھنے کے لحاظ سے وہ آپ کے ساتھ ہے ہر وقت۔ آپ کے ساتھ ہونا سے مراد یہ نہیں کہ یہاں موجود ہے، اپنی بصارت، اپنی سماعت اور اپنی قدرت اور اپنی جناب اس کی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال اس کا جو ہے وہ اس کے حساب سے وہ آپ کو ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر جگہ پر اپنے علم کے لحاظ سے آپ کے ساتھ ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ جب اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ ڈر کیوں نہیں ہے؟ ڈر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں یہ دنیا کی محبت بہت زیادہ بیٹھ گئی اور آخرت کا ڈر اور خوف سارا دلوں سے نکل چکا۔ اب اس دل کے اندر مال کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، ہم ایکسٹرا محبت کرتے ہیں۔ مال سے محبت ہے نا آپ کو، ایکسٹرا محبت ہے آپ کو، سمجھ گئے؟ آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے، آپ کو ایکسٹرا محبت ہے اپنی بیوی سے، آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، ایکسٹرا محبت ہے آپ کو اپنے بچوں سے۔ ان محبتوں نے اللہ کی محبت پر غلبہ حاصل کر لیا ہوا ہے۔ اب اس غلبے کی وجہ سے اللہ کی محبت جب نہیں رہی تو وہ سارے ڈر بھی جاتے رہے، وہ سارے خوف بھی جاتے رہے۔ عزیزو، یہ آج کل کی جدید مائیں تو بڑی بچوں سے شدید محبتیں کرتی ہیں، بڑی شدید محبتیں کرتی ہیں۔ ہائے میرے پتروں کنڈا نہ چھپ جائے، ہائے میرے بیٹے کو، ہائے میرے جانی کو، ہائے میرے منع کو، ہے بڑی جناب چونچلے اور بڑے بچوں کے ساتھ لاڈ پیار انتہا کے۔ یہ نئی پور جو آ گئی ہے، یہ موبائل والی نئی قوم جو آ گئی ہے، بچوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ شدت کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کی اس نئی قوم کی خواتین کے اندر، ان بچیوں کے اندر۔ اللہ کے بندو، اتنی شدت والی محبت، اتنی شدت والی محبت سوائے اللہ کے ہمارے دلوں میں کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ہم نے بتایا کئی دفعہ یہ بات، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہی تو آزمایا، محبت آپ کے دل میں میری زیادہ ہے یا اپنی بیوی اور اپنے بچے کی زیادہ ہے؟ ابراہیم نے بتایا کہ اے اللہ تیری محبت پر کسی اور کی محبت غالب نہیں آ سکتی۔ اسماعیل کے گلے پر چھری چلا کے بتا دیا، اے میرے رب، بیٹا ٹھیک ہے میرا اور جیسے بھی مجھے ملا ہے، لیکن تیری محبت کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، یہ محبت کا معیار آپ کا اور ہمارے دلوں کے اندر ہے تو پھر ہے آپ وہ جنت میں بڑی آسانی سے جانے کے لائق۔
वगरना मामला बड़ी रुकावट वाला है। ये बात ज़हन में रखें आप। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जब अल्लाह की मोहब्बत दिलों से निकल गई, दुनिया की मोहब्बतें छा गई, औलादों की मोहब्बत छा गई, घर वालों की मोहब्बतें छा गई, वो देखे ना, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेटा फौत हो गया है, बेटा फौत हो गया। तो उनके खामद अबू तलहा थे, वो गए हुए थे बाहर। तो छोटा बड़ा प्यार, और अबू तलहा उस बच्चे को प्यार भी बड़ा करते। तो जनाब जब वो बेटा पीछे से फौत हो गया, तो इन्होंने खुद ही अपने बच्चे को गुस्ल दिया। उम्मे सलमा ने अपने बच्चे को खुद ही गुस्ल देती हैं और इंतजार करती हैं कि अबू तलहा खुद आएंगे तो खुद ही दफनाएंगे बच्चे को। और बच्चे को नहला के कफन पहना के उसकी चारपाई पे लिटा दिया। अब उस वक्त कौन सा इतनी रोशनियों का बंदोबस्त होता था। रात के वक्त अबू तलहा आए तो आती बीवी से पूछा कैसे है, बेटे के बारे में पूछा। कहती है सुकून में है। क्या कहा? सुकून, सुकून ही था ना। कहती है सुकून में है। तो खामन था और अपने खामन की रात देर से आना, अब ये भी जो चाहती थी कि पहले उसको सुकून पहुंचाएं, अपने खामन को, अपने खामन की खिदमत करें। तो खामन ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी अपने खामन की। और ख्वाहिश को पूरा करने के बाद कहती हैं जरा ये बताएं, अगर कोई चीज आपको अमानत दे और वो बाद में आपसे अपनी अमानत मांग ले तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो थोड़ा कहने लगे अमानत, अगर कोई हमें अमानत देता है वो वापस मांगता है, फौरी वापस करनी चाहिए। तो फिर फरमाती हैं वो बेटा हमारे पास अल्लाह की एक अमानत थी, तो अल्लाह ने वो अमानत हमसे ले ली है। समझ गए ना? है ऐसी है माएँ आजकल, ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ है। अल्लाह की कसम, ਉਹਨੇ तो जनाब पूरा पिंड से चुक लेना चाहिए। और सदो अबू तलहा ਨੂੰ बुलाओ, किथे गया, पीछे है, मुसीबत पड़ गई। तो ये है आज की माएँ। वो माएँ थी भाई, उनके दिलों में असल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की थी। और जब सबसे ज्यादा मोहब्बत दिलों में अल्लाह की हो तो फिर वो अपनी नेकियां करके फख्र नहीं करते, वो नेकियां करके भी इस डर में रहते हैं कि यार अल्लाह ताला बस कबूल कर ले, मेरी नेकियों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और एक बात भी जहनों में और रख लीजिए, मैं ये बात देखिए, जो नमाजी और परहेजगार और जो ज्यादा दीनदार हैं, शैतान आपको हमें वसवसे डालता है, तू बड़ा नमाजी, तेरी दाढ़ी बड़ी लंबी है, तेरी शलवार गिट्टियां तो अच्छी है, कदी तू तहज्जुद छड़ी नहीं, कदी तेरी तकबीर उल्ला तर, तू बड़ा मोमिन ते बड़ा मुत्तकी बन गया, तो तू बड़ा परहेजगार। नेकियों पे फख्र कर। जिस इंसान के दिल में अपनी नेकियों पर फख्र पैदा हो गया, वो जान ले उसने नेकियां की नहीं, वो जान ले उसने नेकियां की नहीं। इंसान की नेकियों को बर्बाद करने वाले बहुत से खतरात हैं। यहाँ रयाकारी उसके नेकियों को जो है वो बर्बाद कर देती है, रयाकारी। और इसी तरीके से जो बिदात हैं, और इसी तरीके से शिरक है, इसी तरीके से मेरे भाइयों इंसान का अपनी नेकियों पर फख्र करना, ये फख्र करना भी इंसान की नेकियों को बर्बाद कर देता है। कभी फख्र ना करें। आज जितने मर्जी बड़े नेक बन जाए, यही समझिए कि अल्लाह की इबादत का हक आप अदा नहीं कर सके। क़यामत के रोज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह के बंदो, इस पूरी मखलूक में सबसे मासूम अगर कोई मखलूक है तो वो अल्लाह के फरिश्ते हैं। समझ गए ना? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। फरिश्ते वो मखलूक है जिन्होंने कभी जिंदगी में अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, और वो हर दम हर दम हर दम वो अल्लाह की इबादत में लगे हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब से ये फरिश्ते पैदा हुए हैं, कोई फरिश्ता अपनी पैदाइश से लेकर आज तक वो सजदे में पड़ा हुआ है। इतना लंबा सजदा है उसका। जब से पैदा हुआ है कोई फरिश्ता अभी तक रुकू में है, और कोई फरिश्ता अभी तक क़याम में है। फरमाया आसमान के ऊपर 4 उंगली रखने की जगह खाली नहीं है कि जहां पर आसमान के ऊपर फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ ना हो। आसमान भरे पड़े फरिश्तों के सजदों से। लेकिन क़यामत के दिन जब मिज़ान लगेगा और लोगों की जनाब नेकियां और बदियां तोलने के लिए मिज़ान लगेगा, वो मिज़ान इतना बड़ा है, तो उस मिज़ान के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं 7 आसमान 7 जमीनें और जो कुछ इसमें है अल्लाह के सिवा सब कुछ उसमें डाल दिया जाए तो ये सब कुछ उस मिज़ान के अंदर समा जाएगा। अब जब ये मिज़ान लगेगा तो इस मिज़ान को देखकर फरिश्ते कहेंगे मा अबदना हक़्क़ल इबादा, ऐ अल्लाह हमने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया है। वो मैं की थोड़ी जी दाढ़ी रख के 4 नमाजा पढ़ के थोड़ी तहज्जुद पढ़ के ते जनाब मैं समझा कि मैं बड़ा नेकियां ना जनाब पहाड़ ही फिरदा। अल्लाह के बंदे जितनी भी नेकियां कर लो
اپنی نیکیوں کو کچھ بھی نہ سمجھو کہ تم نے نیکیوں کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ جب یہ آپ کے اندر چیز آ جائے گی تو پھر اس دل کے اندر خوف الہی، پھر ڈر رہے گا، یار اللہ مجھے بس نیکیاں قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ نیکیاں قبول فرما کے اپنے عذاب سے مجھے بچا لے، پھر اللہ کے عذاب کا ڈر رہتا ہے۔ اللہ اکبر، ان عذاب ربهم غیر مامون۔ میں کہتا ہوں تفسیر واللہ قرآن کی تفسیر سے جڑ جائیں، واللہ صفایا کر کے رہ دیں گے انشاءاللہ، اپنا بھی آپ کا بھی۔ اگر آپ تفسیر کا بھی، یہاں میں نے ٹائم تھوڑا رکھا ہوا، ہماری تو تفسیر وہاں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کی تفسیر ہوتی، دو آیتوں کے اوپر بات کا ہماری گھنٹے کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ یار یہ جو عوام آئی ہے نا، انہوں نے صفائی کریے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں یہ تو ہمیں بتایا، کیا بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بھیجے گئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کیا کہتے ہیں تمہیں کتاب، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ کیا کہتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں، اصل وہ کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں، پاکیزگی تمہارے اندر آئے، تمہاری صفائی کریں، سمجھ گئے نا؟ تو یہ کتاب کے ذریعے اصل میں ریگمال ماننا، رگڑا لانا، صفائی کرنا، اس سے ہی صفائی ہوتی ہے اور اس سے انسانوں کے اندر بہتری آتی ہے۔ تو قرآن کے بعض مقام واللہ ایسے مقام ہیں کہ جس کے اوپر دل کرتا ہے کہ پوری رات اس کی تفسیر کرتے چلے جائیں، یقین جانیے آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان عذاب ربهم غیر مامون، اللہ کا عذاب ایسا ہی ہے، اس سے بے خوف نہ ہوا جائے، اس سے بے خوف۔ تو مومن ہے تو مسلمان ہے تو عابد ہے تو زاہد ہے تو جو کچھ بھی ہے، اللہ کے عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہ ہونا۔ بادل چڑھاتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، آپ کا رنگ ہی بدل جاتا۔ امہات المومنین کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ کو کیا ہو جاتا ہے، بادل ہی تو ہیں، دیکھ کے آپ گھبرا جاتے ہیں۔ فرماتے پہلی قومیں بھی دیکھتی تھی بادل آیا ہے، آتا بادل تھا، پانی لے کے نہیں آتا تھا، آگ کے اولے لے کر آتا تھا، یا وہ پتھروں کی بارش لے کر آتا تھا۔ میں ڈر جاتا ہوں کہ ان بادلوں میں پانی کی جگہ کہیں پتھر نہ ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ڈر دیکھیں آپ، یعنی اللہ کے عذاب سے بے خوف وہ ہستی کہ جس ہستی کو پوری مخلوق میں سب سے بڑی ممتاز حیثیت حاصل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان بادلوں کے اندر پانی کی بجائے کہیں کوئی اللہ کا عذاب، کوئی پتھر نہ ہو، کوئی آگ نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب تیز بارش شروع ہو جاتی اور تیز آندھی آنا آ جاتی تو ہم مسجد کی طرف دوڑتے۔ پوچھا کیوں؟ کہتے اس لیے ہمیں ڈر ہوتا کہ قیامت نہ آ جائے۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ پاکیزہ ہستیاں، یہ مقدس ہستیاں، اتنی مقدس ہستیاں، اتنی پاکیزہ کہ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، جنتی ہیں، جنتوں کی بشارتیں ہیں۔ لیکن آپ اور میں، ہماری کیفیت، ہمارے اندر یہ خوف ہے، ہمارے اندر یہ کوئی ڈر ہے۔ ہمیں تو 4 نماز وہ پڑھی دیا جی، نمازاں اور جیسے پڑھ دیں جی نمازاں، بڑے فخر سے بتاتے ہیں جی میں نماز پڑھدا ہوں جی، میں تہجد پڑھدا ہوں جی، میں اے نیکی کرتا ہوں۔ اللہ کے بندے کون سی نیکی؟ پتہ نہیں ہماری یہ نیکیاں قبول بھی ہو رہی ہیں، ہماری تو نیکیوں میں وہ عدم ہی نہیں ہے، ہماری تو نمازیں وہ نمازیں نہیں ہیں جو نمازیں صحابہ پڑھتے تھے، تابعین پڑھتے تھے، ہماری تو وہ نمازیں بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ اس کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں، اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن 2 جگہ پر اللہ نے ان کو اجازت دے رکھی ہے، ایک ان کی بیویاں اور دوسری لونڈیاں، تو یہ ان کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی تیسرا راستہ تلاش کرے گا وہ حد سے گزرنے والا ہے، وہ حد سے۔ اب آ جائیں، ایک سوال اٹھے گا، اٹھتا کرتے ہیں لوگ، بڑے جو ہے نا اس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ بیوی تو مانی، لونڈی کتوں آ گئی؟ بیوی کو حلال کس نے کیا ہے؟ بیوی کو آپ کے لیے حلال کس نے کیا ہے؟ تو اسی اللہ نے لونڈی آپ کے لیے حلال کی۔ اللہ کی ایک بات کو لے لیتے ہو، اللہ یہ بات کہتا ہے لونڈی تمہارے لیے حلال ہے، اس کو تم کہتے ہو یار یہ سمجھ نہیں آتی گل ساڈے، یہ جناب وہ جی اتنا نکاح، اور بھائی یہ نکاح نہیں، یہ ایک اور قسم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے آپ کے لیے اس کو حلال قرار دے دیا۔ بیوی بھی اگر اللہ نے حلال قرار دی ہے تو کیسے؟ کہ اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایجاب و قبول ہو گیا، تیری بیوی ہو گئی، ہاں اس سے یہ فائدہ اٹھا۔ اب ایک اور قسم تھی، یہ آج کی نہیں، یہ شروع سے جناب جب سے یہ
کفر پھیلا اور جناب معاشرے میں جنگیں چلی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مردوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو اغوا کر کے گھروں میں لے جاتے تھے، پھر ان کو جناب اپنی پانیاں بنا کے، لونڈیاں بنا کے ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کو بڑا جو ہے نا غلط طریقے سے یوز کرتے تھے۔ اب وہ ایک معاشرے کا مزاج بن چکا تھا، معاشرے کا، اور یہ مزاج اسلام نے نہیں بنایا تھا، یہ مزاج انسانوں نے خود اپنا بنا لیا اور عورتوں کو اٹھا اٹھا کے لونڈیاں بنا کے ان پر ظلم کرنے لگ گئے۔ اب جب اسلام آیا تو اسلام نے آ کر یہ حکم باقی رکھا کہ ٹھیک ہے، لونڈی تم نے تمہارے پاس آ گئی، ان کے بعد انہیں تمہیں رکھو، لیکن ان کے حقوق ہیں، ان پر ظلم نہ کرو، ان کو زیادتی کے ساتھ نہ کرو، ان کے کھانے پینے کا، ان کے رہنے کا، یہ سارے امور جو ہیں وہ تم اس کے ادا کرو گے، اس کو مارنا نہیں، اس پر ظلم نہیں کرنا، ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں کرنی، اور یہ نہیں کہ ایک انسانیت کی ایک مقام سے جناب ہٹ کے تم درندوں جیسا سلوک ان کے ساتھ کرو۔ اسلام نے ان چیزوں سے منع کر دیا۔ باقی رہا ان سے فائدہ اٹھانا، وہ تم فائدہ ان سے اٹھا سکتے ہو، اپنی جسمانی آپ کا فائدہ ہے، گھر کے کام کاج ہے وہ تو آپ کی بیوی بھی کرے گی، وہ بھی کرے گی آپ کے گھر کے کام کاج، تو لہٰذا یہ اسلام نے جہاں بیوی آپ کے لیے حلال قرار دی، وہیں پر اسلام نے لونڈی کے معاملے کو بھی آپ کے لیے حلال رکھا، اس کو اسلام نے ختم نہیں کیا۔ لیکن ایک چیز اسلام نے ضرور کی، وہ کیا؟ اسلام نے یہ کیا کہ بعض نیکیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، اور ان نیکیوں کے ذریعے یہ ترغیب دلائی گئی کہ بھئی ایسا ایسا ان غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کر دو، ان غلاموں کو، لونڈیوں کو، ان کو آزاد کر دو۔ آج اگر پوری دنیا سے لونڈیوں کا، غلاموں کا نظام ختم ہوا ہے تو یہ اسلام نے ختم کیا۔ کس نے ختم کیا اس کو؟ اسلام نے۔ کیسے ختم کیا؟ بھئی آپ ایسا کرو، اگر تمہیں جناب تمہیں کوئی فدیہ تم پر پڑ گیا، لونڈی آزاد کر دو، اپنا غلام آزاد کر دو، سمجھ گئے نا؟ وہ کر دیتے تھے پھر صحابہ اسی طریقے سے۔ پھر تم سے کوئی فلاں بعض گناہ ہے نا، جیسے اگر آپ نے مثال کے طور پر ایک قسم توڑی ہے، تو قسم توڑنے کا کیا اس کا کفارہ ہے؟ اپنے غلام کو آزاد کرو، گردن آزاد کرنا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اسی طریقے سے کوئی جناب بیوی سے ہم بستری کر بیٹھتا ہے، کوئی اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھتا ہے، تو اس طرح کا ایک بعض گناہ اس کے اوپر فدیہ ہے گردنوں کو آزاد کرنا، اور گردنوں میں آزاد کرنا یہ غلام اور لونڈیوں، انہیں آپ آزاد کریں۔ تو آہستہ آہستہ مسلمان ان نیکیوں پر عمل کرتے گئے، اور ایک وقت آیا کہ یہ غلام اور لونڈیوں کو ختم کیا تو مسلمانوں نے ختم، سمجھ گئے نا؟ آج پوری دنیا میں یہ نظام نہیں ہے۔ ہاں اگر کل کو وہ جنگوں کا زمانہ پھر آ جائے اور وہی جناب مسلمانوں کے ساتھ وہ جنگیں کریں، تو پھر اگر وہ مسلمانوں کی عورتوں کو اٹھائیں گے تو پھر ان کی عورتوں کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ایک میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، مردوں میں عورت کے لیے غیرت زیادہ ہوتی ہے، مردوں میں عورت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ غیرت زیادہ ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ اب اس وقت کی جنگوں میں کفار کو یا مسلمانوں کو بھی سب سے زیادہ اگر ڈر ہوتا تھا اس بات کا، شکست کھا گئے تو کہتے بڑھیا نہ سڑیاں چکیاں جا، سمجھ گئے؟ اپنی عورتوں کو بچوانے کے لیے پھر ڈٹ کے لڑا کرتے تھے۔ لیکن مسلمان تو الحمدللہ اپنے دین کے لیے لڑتا تھا، مسلمان اپنی عورتوں کے لیے نہیں لڑتا تھا، مسلمان لڑتا تھا شہادت کی تلاش میں، مسلمان لڑتا تھا جنت پانے کے لیے، مسلمان لڑتا تھا اسلام کے دفاع کے لیے، اور مسلمان لڑتا تھا اللہ کی محبت اور قرب۔ لیکن کفار کے اوپر یہ ڈر رہتا تھا کہ بھئی مارے گئے تو پھر کیا ہے، ہماری عورتیں جو ہیں وہ اٹھا لی جائیں گی۔ تو اس خوف کو ان کے اوپر مسلط رکھنے کے لیے بھی یہ لونڈیوں کا معاملہ ان کے اوپر مسلط رکھا، تاکہ یہ اس ڈر اور اس خوف کے اندر یہ مبتلا رہے کہ اگر تم شکست کھا گئے تو تمہارے قتل ہونے کے بعد یہ تمہاری عورتیں ان کی لونڈیاں بن سکتی ہیں۔ پھر اب چوائس ایک بنتی ہے یہاں پر، اگر تمہارے اندر یہ ہمت نہیں ہے جنگ کرنے کی تو اسلام قبول کر، اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو بھی بچا لو اور اپنی عورتوں کو بھی بچا لو، اپنے بچوں کو بھی بچا لو۔ تو اس پہ کئی حکمتیں تھیں، اور اگر آج کل آج یا کل پھر کوئی ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے تو کفار کی گردنوں کے اوپر یہ تلوار ضرور لٹکے گی کہ اگر مسلمان غالب آئے تو مسلمانوں کی اس چیز کی اجازت ہے۔ غالبی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیا اگلی بھی گئی؟ چلو نہیں آئی، چلو تھوڑا رہ گیا، نہیں تو میں اور تفصیل کرتا ہے۔ اچھا، اب بات اگلی یہ ہے، اب ہے تیسری کوئی کوشش، تیسری کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے، قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دور حاضر میں یہ غلط طریقے جو یوز کیے جاتے ہیں، کو اپنے ہاتھ کو استعمال کرے
یا کوئی اور اپنے جناب نفس کو کہیں پر رگڑ رگڑ کے غلط طریقے سے اپنے جناب لذت حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایسا جو بھی کرے گا وہ حد سے گزرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حد سے گزرنے والا ہے کہ جو بندہ بھی یہ حرکت کرے گا تو اس کے اوپر کل قیامت کے دن گرفت ہوگی اور اس کو اس کا جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اور یہ حرام ہے شریعت کے اندر کہ آپ اپنی جناب جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ خود لذتی والے جو طریقے ہیں وہ کوئی آپ اختیار کریں، یہ سارے طریقے حرام ہیں۔ اور باقی رات زنا کا معاملہ، قوم لوط والا فعل، تو وہ تو بالأولیٰ جو ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے بچتے ہوئے کہ جو صرف ان دو چیزوں تک محدود رہے گا اس نے اپنی جنت کے راستے کو اپنے لیے آسان کر دیا۔ اگلی بات کیا ہے؟ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، امانت اگر کسی کے پاس رکھی جائے امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز ہے کہ جب کسی کے ساتھ وعدہ کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اب کہاں رہی ہیں مانتے ہیں، کہاں رہیں گے عہد آج کے اس دور میں؟ کل تینوں پیسے مل جان گے جی، اب وہ کل آ گیا پیسے جی، اور یار کل نو آئی یار، اچھا جی کل آ گیا، اور جی ہن کل نو آئے جی، وہ کل آ گیا۔ یہ آپ نے عہد توڑ دیا، آپ نے اپنے عہد کو پورا نہیں کیا، سمجھ گئے نا؟ عہد کو پورا کرنا، آپ نے جس عہد کو آپ نے پختہ کر لیا کسی سے، اگر آپ اس عہد کو پورا نہیں کرتے تو آپ اس عہد کو توڑنے والے ہیں، اور کل قیامت کے دن عہد توڑنے والوں سے پوچھا جائے گا۔ ان العہد کان مسئولا، بلکہ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَأَوْفُوا بِالْعَہْدِ ان العہد کان مسئولا، فرمایا جو تم عہد کرو، جو کسی کے ساتھ وعدے کرو اس کو پورا کرو، اور اگر تم اس کو پورا نہیں کرو گے ان عہدوں کو، ان وعدوں کو، تو کل قیامت کے دن سے پوچھا جائے گا۔ اور ایک حدیث بھی ہے، فرمایا کہ ایک بندہ خالص منافق ہے جس کے اندر 4 خصلتیں پائی جائیں، وہ خالص منافق ہے، پکا منافق ہے۔ کیا ہے؟ امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا، باتیں کرے گا جھوٹ بولے گا، عہد کرے گا توڑ دے گا، سمجھ گئے نا؟ لڑائی ہو جائے گی تو گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے گا۔ تو یہ خصلتیں ایک مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ خصلتیں، یہ برائیاں اگر کسی کے اندر ہیں کہ امانت کی کوئی پاسداری نہیں ہے، اور جناب وعدے کی پاسداری نہیں ہے، عہد کی پاسداری نہیں ہے، تو وہ جان لے کہ اس کا معاملہ پھر بڑا خطرناک ہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک بندے نے ایک شخص سے 1000 درہم، 1000 دینار اس نے ادھار لے لی۔ ادھار دینے کے موقع پر اس نے کہا اس پر گواہ کون ہے؟ اس نے کہا اس پر گواہ اللہ ہے۔ اس پر گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس نے کہا میں بھی اللہ کی گواہی پر راضی ہوں، کب دو گے؟ ہم نے فلاں تاریخ کو دو، طے ہو گیا۔ اب یہ ایک نہر یا دریا کے پار رہتا تھا بندہ، اور یہ دوسرے پار رہتا تھا، یہ اسے 1000 دینار لے کر آ گیا، وقت ہوا، ٹائم ہو گیا۔ اب یہ جو ہے پہنچا دریا پر، اور وہاں پر ایک ہی کشتی چلتی تھی کہ جو لوگوں کو پار لے کر جاتی تھی۔ اب جب یہ پہنچا ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ کشتی جا چکی ہے، اور اب وقت بھی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی کشتی بھی جانے والی نہیں ہے۔ یہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا اللہ گواہ تجھے بنایا ہے، وعدہ آج کا ہے، پیسے بھی میں لے کر آ گیا ہوں، جانا بھی چاہتا ہوں، اب کشتی نکلی میں کیا کروں؟ پھر ایک خیال آیا اس کے دل میں، ایک لکڑی لی اس نے، ایک لکڑی کو لے کر اس کے اندر تھوڑا اس نے سوراخ مارا، اس کے اندر سوراخ مار کے اس لکڑی کے اندر اس نے پیسے ٹھونس دیے، اور پیسے ٹھونسنے کے بعد اس نے اس کو جو ہے نا اس لکڑی کو پانی میں ڈال دیا، اور اللہ سے کہنے لگا یا اللہ گواہ تو تھا، تیرے ذمے ہے، اس کو وہاں تک پہنچانا، اس بندے تک پہنچانا۔ اب جناب یہ کر کے تو واپس چلا گیا۔ اب یہ وہ بندہ چونکہ اس کو پتا تھا کہ اس نے آج آنا ہے، وعدہ اس نے کیا، وہ بھی دریا کے پار آ گیا اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ کی قدرت کے یہ کھڑا دریا کے کنارے اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ لکڑی ٹھیک اس کے سامنے جا کر رک گئی۔ صحیح حدیث ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو بیان کیا بنی اسرائیل کے واقعات میں سے۔ اس نے دیکھا، انتظار کرتا رہا، نہیں، اس نے کہا یا چلو لکڑی اٹھا لیتے ہیں، تیرے کام ہی آئے گی۔ گھر لے کر گیا، اس کو تھوڑا کاٹا تو اس میں سے پیسے نکل آئے۔ اللہ اکبر، اس نے رکا بھی رکھ دیا تھا اس میں کہ بھی میں پہنچ نہیں سکا تو میں یہ پیسے بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی 2-4 دن کے بعد اس کو پھر اس نے کہا یار پھر بھی میں ایک دفعہ جا کے پتا کروں، دل میں تھا کہ نہیں نہ نہیں ہوگا۔ وہ جناب اگلے دن 2-4 دن کے بعد گیا، پہنچا اس کے بعد، اور کہنے لگا جناب میں نا اس طرح پیسے اس دن آپ کے پاس آنا تھا، یہ مسئلہ بنا اور میں آپ کے پاس پہنچ نہیں سکا۔ اچھا
احتیاطاً پیسے اور لے کر بھی آیا ساتھ مزید کہ یہ پیسے نا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پیسے دوں. میں پہلے نہیں آ سکا. میں کہا کہ تم نے اس طرح لکڑی میں ڈال کے پیسے بھیجے نہیں, رکا بھی تم نے لکھا بھیجے, مجھے ڈر تھا پتہ تمہیں پہنچے گا, کہ اللہ نے پہنچا دیا, اللہ نے پہنچا. جب تم عہد کے پختہ ہوگے تو اللہ ایسے پورا کر دیتا ہے, سمجھ گئے نا, تو اللہ ایسے پورا کر دیتا ہے. اگلی بات والذین هم بشہاداتہم قائمون, اور وہ جو شہادتیں ہیں, کوئی شہادت کا معاملہ بن جائے, گواہی کا معاملہ, تو اس کے اوپر قائم رہتے ہیں, اس کے اوپر قائم رہتے ہیں کہ بھئی گواہی, آپ کو بطور گواہ کسی جگہ پر بلا لیا جائے تو یہ نہیں کہ آپ جھوٹی گواہی دینے جائیں, جس کے لیے کچھ سچی گواہی اگر بنتی ہے کسی معاملے کے, آپ سچے گواہ ہیں, تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اور ایک مسلمان بھائی کی مدد کے لیے آپ اپنی اس سچی گواہی کو دینے جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ کسی سے پیسے لے کر گواہی سے مکر جائیں, نہیں, بلکہ سچی گواہی کے اوپر آپ قائم رہتے ہیں. یہ مومن کی صفت ہے. اور آپ کے تو جناب عدالتوں میں جو ہے نا شہادتیں بکتی ہیں, ہماری عدالتوں میں شہادتیں بکتی ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. بات وہی آ گئی, نماز سے شروع ہوئی, نماز پہ آ کر بات ختم ہوئی کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ وقت کی پابندی, جماعت کی پابندی, مسجد کی پابندی مردوں کے لیے حفاظت, سمجھ گئے؟ یہ نہیں ہے کہ آج ایک پڑھ لی تو اگلے دن کوئی نہیں پڑھنی. یہ دائمون حافظون, ہمیشگی بھی ہو, حفاظت بھی ہو. یہ حفاظت نہیں ہے. میں آپ کو سیدھی بات کرنے لگا ہوں, اور میرے بچوں بھائیوں کان کھول کے سن لو, جو تم نماز فجر چھوڑتے ہو تم نمازوں کے محافظ نہیں ہو. جو تم نمازوں میں سستی کرتے ہو تم نمازوں میں دائمون نہیں ہو. جب تم نمازوں میں دائمون نہیں اور حافظون نہیں ہو تو سمجھ لو تمہارا جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان نہیں. تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان نہیں ہے. اپنی جنت کے ہم واللہ میں جتنا شور یہاں ڈالا ہے, میرے پرانے بلی بیٹھے نے, ان کو پوچھو میں نے جتنا اس موضوع پہ تڑپ تڑپ کے چیخ چیخ کے رو کے میں نے جتنا اس قوم کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو نماز کا معاملہ جتنا ہلکا آپ لوگوں نے لے رکھا ہے, یہ نماز کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے, اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا ہلکا اس قوم نے لے رکھا ہے. اللہ کے نبی نے تو ایک دن فرمایا تھا, جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے, فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ ابھی تک نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے, میں اپنے ساتھیوں کو لے کر جاؤں اور لکڑیوں کے گٹھے لے کے لوگوں کے گھروں میں ڈال کے ان لوگوں کو جو نماز کے لیے نہیں آئے انہیں ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر. اتنی سختی ہے اس نماز کے معاملے میں. اور میں سیدھی بات, ہمارے مولویوں نے, ہمارے دوستوں نے, ہمارے ائمہ نے, ہمارے خطبہ نے, یقین جانیے اس کے اوپر بہت تھوڑا کام کیا ہے, کیا بھی ہے تو اتنی شدت سے کبھی لوگوں کو سمجھایا ہی. میرے خیال میں اگر کچھ 100-10,000 کو خطیب سنے تو ممکن ہے کوئی 8-10 آپ کو ملے کہ جنہوں نے کو تڑپایا ہو اس موضوع پر, وگرنہ آپ کی موسٹلی آپ کے جناب ائمہ نے اس کے اوپر کوئی اتنا زور دے کے لوگوں کو نہیں سمجھایا. اسی لیے یہ سستیاں ہیں, اس لیے یہ غفلتیں. تو جنت کو جانے کا راستہ عزیزو یہ جان لیجئے, اپنی نمازوں کی حفاظت, اپنی نمازوں پر ہمیشہ. اور میں ایک آخری بات عرض کروں, ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا میں نے, اور میرے بھائیوں 35 منٹ ہو گئے نا میں نے ویسے نا, تو سنیں میری اس بات کو. تو یہ 2 چیزیں اپنی نمازوں میں پیدا کر لے, ایک نمازوں پہ ہمیشگی اور دوسرا نمازوں پر حفاظت کا معاملہ. جس نے یہ 2 کام کر لیے, یہ درمیان والی ساری صفات اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. یہ جو درمیان والی ساری صفات ہے وہ بھی اس کے اندر ہے. اور حافظون کے حوالے سے ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے, حافظون نماز میں کھڑے ہو تو توجہ ادھر ہی رہے. یہ بھی بات ذہن میں رکھ لو, یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو. نماز اصل ہے ہی یہ, کھڑا ہے رب کے سامنے تو مولا کے ساتھ ہی باتیں ہو رہی ہیں, نفس کے ساتھ باتیں نہیں ہو رہی, اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں. بزنس کی باتیں نہیں ہو رہی, تجارت کی باتیں نہیں ہو رہی, دکانداری کی باتیں نہیں ہو رہی, بیوی بچوں میں نہیں کھویا ہوا, یاروں بیلیوں میں نہیں کھویا ہوا, لینے دینے میں نہیں کھویا ہوا, واٹس ایپ پہ نہیں کھویا ہوا, موبائل پہ نہیں کھویا ہوا. اللہ تجھ سے باتیں کر رہا ہوں, تیرے سامنے کھڑا ہوں, تو خالق مالک بادشاہ کائنات کا
احسان کے درجے پہ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے عبادت کرنے والا، یہ حالت ہوگی تو یہ ہے یحافظون، خیالات سے اپنی نماز کو بچا رہا ہے، اپنی نماز کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک خوبی پیدا کرنی ہوگی، اور جس دن یہ خوبی آپ پیدا کر لیں گے، اور نمازوں میں یہ مجھے پتہ ہے یہ آتا تھوڑا دیر سے یہ مقام، لیکن اس کی ایک سٹرگل آپ نے اگر شروع کر دی تو ایک دن اللہ آپ کو یہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر سٹرگل ہی نہ ہو تو بس ٹھیک ہے جتنی پڑھ دے رہے ہیں تو پھر بھائیو یہ پھر نمازیں صبر کی نہیں، اور نئے وہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک فی جنات مکرمون، فرمایا خوبیاں لے کے آ جاؤ تو جنتاں میں عزت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنتیں عطا کرے اور جنتوں میں اکرام عطا کرے۔ اللہ ہماری تکریم کرے۔ سونا رب مجھ سے آپ سے ہم سے راضی ہو جائے، سونے اپنی جنتیں عطا کر دے۔ اللہ ہمیں یہ ساری صفات جو ہم نے پڑھی ہیں یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا کر دے۔ مولا تو کہنا ہی ہے تو کہہ ہی دے۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔